اچھا لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا، وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا، قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے۔ جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا، دیٹس آل، اور اللہ سب کو معاف کر دے گا، نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفع الیدین جو کرتا ہے نا وہ کہے گا یہ رفع الیدین نہ کرنے والے یہ اندھے مقلد ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو، پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کہیں ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، پھر ہم دلائل بھی دیں گے اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو، تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو۔ حدیث میں اگر رفع الیدین کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے، آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈھٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں، اس کو ایسے گھننے بن جاتے ہیں، بالکل ضعیف کہہ کے نا، ضعیف۔ ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں، محدثین کی دکھا رہے ہیں، بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے، جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے۔ امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، انہوں نے کہا کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں، امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو کون سا عمل آخر میں ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے، سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہے، کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رفع الیدین سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا، یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا، پھر نبی نے چھوڑ دیا۔ تو جب 2 سجدوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے، حالانکہ سجدوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا، تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے۔ آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے، باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے، یہ بات نہیں ہم مانیں گے۔ یہ کوئی جاہل تو مان لے گا، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام ترمذی نے جو لکھا ہے نا رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں، انہوں نے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کیونکہ امام ترمذی اہل علم تھے نا، امام بخاری کے شاگرد، ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا۔ کمال کی بات ہے امام ترمذی رفع الیدین کرنے کے قائل تھے، لیکن رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں، علم ہے نہیں، 4 حدیثیں 4 نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوپتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں ہی پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں 1400 سال سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ جو بھی علماء ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے، تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ۔ تو امام ترمذی نے کیا لکھا جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی، انہوں نے کہا وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے۔ لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ اچھا لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے، کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا۔ تو یار علماء غلط ہیں، میں مانتا ہوں، سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، مصر، ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے۔ 2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں ہے، یہ وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گاوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے، مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا۔ تو خیر، تو
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا، ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں، وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں، اسی کو امت نے فالو کیا، تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا، اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا. اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں، یہ میرے مسائل ہیں، فتاوی تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں، جن میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں، اٹھا کے پھینک دو اس کو، بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ، تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے مفتی صاحب. اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ منجن بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا، ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن و حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی، تو وہ تجھ سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے، ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا، تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے، یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے؟ اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا، میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں، تو آپ اس سے بولو یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے، 40ویں، 11ویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا، ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے. ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیا یہ حدیث ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا جنت میں مردوں کے داڑھی نہیں ہوگی؟ اگر نہیں تو پھر اسے مرد کی خوبصورتی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو جنت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مردوں پہ بال نہیں ہوں گے جسم پہ. جنت کے حسن کے معیار دنیا سے الگ ہیں. جنت میں تو مرد زیور بھی پہنیں گے نا، دنیا میں زیور پہنا ہوا اچھا لگتا ہے، زنانہ پن لگ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی بیوٹی اور ٹائپ کی ہوگی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بال نہیں ہوں گے، اس سے بال علماء نے استدلال کیا کہ داڑھی نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بال نہ ہونے کا مطلب تو یہ کہ اسکن خوبصورت ہوگی، اس کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے علم میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ داڑھی تو مرد کا حسن ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تو داڑھی تھی نا ان کے. ہمارے نبی کو اللہ نے حسین بنایا تو داڑھی تھی. تو کوئی واضح حدیث ہمیں اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے. کسی صاحب کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی.